بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامک ورلڈ پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میاں بیوی کے چند ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ از خود ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر نئی اپلوڈ ہونے والی ہر اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، کلمہ پڑھنے سے ہی ہر مسلمان اسلامی احکامات اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق گزارے۔ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے خود کو دور رکھے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم کر دی ہیں اور ان حدود کی پابندی کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآنی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسان نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کس رشتے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ قرآن نے ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسا ہی ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور اگر اس رشتے میں ذرا بھی بے احتیاطی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی فریق نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح رشتوں کے حوالے سے آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اگر بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح جب بیٹی 9 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے، اور اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بھی بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ خدا نخواستہ یہ احتیاط نہ کی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کریں اور ان کو اپنی بہنوں کے بستر سے بھی دور رکھیں۔ دوستو، اسی طرح جب ایک عورت ساس بنتی ہے تو اس پر بھی یہ بات واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے جوان داماد سے پردہ کرے، اور جب وہ اپنے داماد سے ملے تو وہ اس سے اسی طرح کا رویہ رکھے جس طرح کے ایک نامحرم کے ساتھ اس کا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ گلے ملے، نہ تو اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، اور نہ ہی اس کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب وہم و گمان پیدا ہو۔ دوستو، یہ رشتے بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور حیا کے ساتھ ساتھ محبت کے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر رشتے کو اسلام کی حدود میں رہ کے نبھایا جائے۔ ہمارے یہاں رشتوں میں پہلے بے تکلفی اختیار کی جاتی ہے اور اوپر سے اسی بے تکلفی کو برا بھی نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ ایسی صورت حال ہو گئی ہے، اب کیا کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ خدارہ احکام شریعت کو سیکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہمارے گھروں میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ شریعت نے اس میں یہ احکامات صادر کیے ہیں کہ 2 مخالف جنس اکٹھے ایک ساتھ نہ رہیں، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور پھر شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ ان میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔